اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم غلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ اگر چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے ان سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کوئی کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھان کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنے مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ بے شک ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ان کے اندر جو اہم مضامین آئے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی بات اس کے اندر آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بات اس کے اندر آئی ہے، اور آیت الکرسی ہے اس کے اندر جو کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات الگ چھانٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ آخرت کے اوپر کس طرح سے ان کا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پختہ کروایا، اور پھر اس بستی کا واقعہ، یہ جو ہے وہ اس کے خلاصے کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول ہدایت پر انسانوں کی معمور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا چڑھا کے درجے اور مرتبے دیے ہیں۔ جیسے آپس میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے، صورتوں کی آپس میں فضیلت ہے، لیکن کوئی بھی کسی سے برتر یا کمتر نہیں ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی فضیلت جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کا رویہ نہیں اپنانا کہ جو انہوں نے اپنایا کہ انبیاء کو جھٹلایا اور ان کے اندر فرق کیا اور کسی کو جو ہے وہ زیادہ درجہ دیا اور کسی کو کم درجہ دیا۔ ہمیں یہاں رب بتا رہا ہے کہ سب کے مختلف جو تھے وہ درجات تھے، اور وہ جو ہے وہ کسی کو کیسے مرتبے عطا کیے، اور کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا۔ اب یہ کون سے نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا تھا کورس میں، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور پھر روح پاک سے مدد کی۔ ان کے معجزے علیحدہ تھے، ان کی نشانیاں علیحدہ تھی۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بتائی گئی ہے کہ اختلاف سے جبراً روکنا اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر ایسا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود کر سکتا تھا پہلے سے، اور وہ نہ لڑتے، یعنی کہ رسولوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو گیا، اور پھر اختلافات اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اس میں کیے، اور اختلافات یہاں تک بڑھے کہ لڑائیوں تک نوبت جا پہنچی۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے وہ بے بس ہے اور ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے پہ قادر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تو کر سکتا تھا۔ جیسے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ چاہتا تو انسان بھی ایسی مخلوق ہوتا کہ جو انکار ہی نہ کرتا اور اسی کے اوپر چلتا، اطاعت کے راستے کے اوپر ہی چلتا، اور اس کے اختیار ہی نہ اس کے پاس کچھ ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے پیدا کیا، تو پھر اعتقاد اور عمل کی راہوں میں بھی انتخاب کی آزادی دی۔ انبیاء کو لوگوں پر جو ہے وہ کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی کھینچ کے ایمان کی طرف لے کے آئیں، بلکہ دلائل اور بینات سے لوگوں کو راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ بس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے، سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی ہوئی تھی اس سے کام لے کے لوگوں نے مختلف جو ہے وہ راہیں اختیار کی، اور یہی اختیار ہے کہ جس کی بنا پہ انبیاء کی پیروی ہم کریں گے اور چلیں گے تو ہمارے لیے فلاح کا راستہ ہے، اور اگر ہم انکار کریں گے تو نقصان ہم خود اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ جو مال آج سینت کے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے، تو یہ وہاں پہ کام نہیں آنا، وہاں پہ یہ ہی نہیں چلنی۔ وہاں پہ جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوں گے اس کرنسی کے، ہیرے جواہرات، سب کچھ، زمین اپنے خزانے اگل دے گی نا، سب کچھ اگل دے گی، ڈھیر لگے ہوں گے وہاں پہ، لیکن کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ کرنسی وہاں چلے گی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم اگر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، تو کیا وہاں پہ ہمارا روپیہ، ہمارا نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا نا۔ وہاں پہ کیا چلتا ہے؟ وہاں پہ ریال چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، جہاں پہ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں ڈالر چلے گا، آپ کی اپنی کرنسی بیکار ہوگی۔ کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں پاؤنڈ چلتا ہے تو وہاں ان کی کرنسی چلے گی، آپ کی کرنسی بیکار ہوگی۔ ایسے کاغذ کے ردی نوٹ لگتے، نوٹ نہیں لگتے ہمارے، نوٹ وہاں جا کے نوٹ نہیں لگتے، رکھتا ردی کے کاغذ ہے جو پھینک دو، کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ ان کو ان کی جو ہے وہ کرنسی کے اندر کنورٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ کرنسی اسی طرح یہ دنیا ہی کی کرنسی ہے، یہ یہاں پہ ہی چلے گا، یہ مال، یہ دولت، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ساری چیزیں، یہ وہاں کرنسی چلنی نہیں ہے، وہاں بالکل بیکار ہونی ہے۔ وہاں جو کرنسی چلنی ہے اس کا نام ہے نیکی۔ تو یہ جو مال ہے آج اگر وہ
نیکی کے لیے کنورٹ کر دیں گے تو یہ پھر وہاں پہ ہمیں ملے گا اور یہ کرنسی پھر ہمیں وہاں ملے گی، پھر اس کرنسی کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ خرچ کر سکیں گے۔ مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، لوگوں کو ایمان کی راہ تیار کرنے کے لیے کہا گیا تو پھر ان کو ساتھ کہا گیا کہ مالی قربانی بھی برداشت کرو، صرف خالی زبانی کلامی کا ایمان نہیں بلکہ مال کے ذریعے سے بھی، مال بھی اس راستے میں جو ہے وہ خرچ کرو۔ اور آپ سب جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں پیاری سسن نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنا مال پسند ہے یا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کا مال پسند ہے، وارثوں کا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ظاہر ہے ہمیں اپنا مال پسند ہے، پیچھے رہ جانے وارثوں کا تو ان کا ہوگا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے ہاتھ سے آگے بیچ دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم جمع کر کے پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو وہاں جو خرید و فروخت ہونی ہے وہاں صرف نیکی کام آنی ہے۔ پھر آگے آیت الکرسی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو بتایا گیا کہ آیت الکرسی۔ اور پھر بندہ اللہ کا فرما بردار بن کر ہی یہ عظمت پا سکتا ہے جو عظمت یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اور سوتے وقت بھی پڑھنے کا، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ اور اپا جی بنت الاسلام کا میں نے پڑھا، وہ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو نہ صرف اپنے اوپر اور اپنے گھر پہ پھونکتی تھی بلکہ پوری امت مسلمہ کا تصور کر کے پوری امت مسلمہ پہ پھونکتی تھی۔ تو مجھے جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھا مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا اچھا اتنی خیر خواہی سارے انسانوں کی اور جو ہے وہ امت کی، کہ ان کو بھی پڑھ کے کہ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں سارے کے سارے جو ہے وہ آ جائیں، تو آج ہمیں کس قدر زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ساری امت کے لیے جو ہے وہ پڑھ کے پھونکی جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ والی بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ نادان لوگ جتنے بھی اپنے معبود بنا بیٹھے، اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی اس کے سوا جو ہے وہ لا الہ الا ہو وہی ہے، اور پھر وہ الحی القیوم وہ زندہ اور جاوید ہے۔ سب جو ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ہیں کہ جو ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن وہی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور قائم رہنے والی ہے، اور اس لیے اس کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے جا رہے ہیں وہ فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ پھر آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں ملتی ہے احادیث سے کہ مشکل حالات میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تکلیف کی حالت میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، صحت کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور جس مرحلے سے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں تو کچھ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس کے اندر توحید کا سارا نچوڑ آ گیا۔ اور پھر یہاں پہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے جن کو پوجا جاتا ہے وہ تو جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور ہم سے مال مانگتے ہیں ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ رب تو ایسی ہستی ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگ لگتی ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا کچھ اسی کا ہے، مالک ہے اس چیز کے پیش نظر کہ کوئی اس میں حصہ دار ہو، وہ کل کا کل ٹوٹل سارے کا سارا کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے ہاں زور چلتا ہے، اور جس بات پر اڑ بیٹھیں گے وہ منوا کے چھوڑیں گے، اور جو کام چاہیں خدا اس سے جو ہے وہ لے سکتی ہیں یہ ہستیاں، ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زور چلانا تو درکنار، بڑے سے بڑا پیغمبر اور بڑے سے بڑا مقرب ترین فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ زبان تک نہیں کھول سکتا کچھ جا کے وہ سفارش کرے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جو کچھ بندوں کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے ہو جلا اسے بھی جانتا ہے۔ اہل قریش کہتے تھے نا، جو لوگ مسلمان نئے نئے ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ انکار کر دو اور وہاں ہم تمہیں وہاں بخشوا دیں گے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کا دینا چاہے۔ ہاں البتہ جتنا علم کسی
کسی ان کا کوئی حصہ وہ نہیں لے سکتے، ہاں صرف جتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دے سکیں. اور یہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا زور نہیں ہے کہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکیں. اب وہ دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پہ اللہ کا اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. اب یہاں پہ اللہ کے بارے میں بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا نا، ہم قرآن میں پڑھتے بھی آیات آئی ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن نعوذ باللہ جو ہے وہ آرام کیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے بنایا، اس کے کوئی وہ تھکاوٹ والی چیز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ تھک گیا تو وہ آرام کرے، بلکہ سب سے زیادہ بزرگ و برتر وہی ذات ہے. انسان ہو یا جن، فرشتے، دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے اور کسی کا کوئی زور اس کے آگے نہیں ہے. اور پھر آیت الکرسی کے نام سے یہ اس لیے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے کہ جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی. اس بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ آیت قرار دیا گیا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جن چیزوں میں مبتلا ہو گئے تھے تم ان سے بچ کے رہنا، اور وہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ ساز و سامان کی کثرت پر نہیں ہے بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے. پھر جنگ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے وہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ سے انسانوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دفع کرتا رہتا ہے. اور اگر ایک ہی گروہ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے غلبہ اقتدار مل جائے تو وہ تو دوسرے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دشوار کر دے. اور پھر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آیت نمبر 256 کے اندر ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. پوری آیت کو کیجئے، صرف اتنے لفظ کو نہیں کرنا، اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. لوگ اتنا سا کوٹ کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین اور لا اکراہ فی الدین، اور پھر کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارا جی چاہے تو ہم نماز پڑھیں گے، نہ چاہے گا تو نہ پڑھیں گے، دل کرے گا تو پردہ کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے. بہت سارے کام ایسے، اور ساتھ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. اس کو پوری کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ صحیح بات غلط بات سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب چوائس انسان کے پاس ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی ادارے کے باہر سے گزرے تو اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ اس کے اندر چلے جائیں اور آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں تو پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ پر لاگو ہوتے ہیں. ادارہ زبردستی آپ کو باہر سڑک سے گزرتے ہوئے پکڑ کے اپنے قوانین آپ کے اوپر لاگو نہیں کر سکتا. اس چیز میں زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر داخل ہو گئے تو پھر آپ اس کے قوانین کے مطابق ہی چلیں گے. یہاں زور زبردستی سے یہ مراد ہے کہ زبردستی پکڑ کے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں لے کے آیا جائے گا، دین کے اندر نہیں لے کے آیا جائے گا. لیکن جب آپ آ جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کھول کے واضح کر کے رکھ دیا ہے، اور جب آپ اس کے اندر آ جائیں گے تو پھر تو اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. جس بات کا اللہ حکم دے وہ کرنا ہوگا، جس سے منع کیا اس سے منع ہونا ہوگا. ہاں البتہ بشری تقاضے سے کمزوری ہو جائے اور نہ ادا کی ادائیگی ہو سکے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کا انکار کرنا اس سے روکا گیا. اور پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اور طاغوت آپ جانتے ہیں کہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو، جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقا بننے کا دم بھرے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے. اور اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں. اس کو نوٹ کر لیجئے کون کون سے. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ سرکشی ہے، اس کا نام فسق ہے.
दूसरा मर्तबा ये है कि वो इसकी फर्माबरदारी से असूलन मुनहरिफ होकर या तो खुद मुख्तार बन जाए या फिर उसके अलावा किसी और की बंदगी करने लग पड़े, तो ये कुफर है। और तीसरा मर्तबा ये है कि वो मालिक से बागी होकर इसके मुल्क और इसकी रैयत में खुद अपना हुक्म चलाने लगे, और इस आखिरी मर्तबे पे जो बंदा पहुंच जाता है इसी का नाम तागूत है। आप तागूत को समझने के लिए फिरौन को समझ लीजिए, वो सबसे बड़ा तागूत था, आपको समझ आ जाएगी सारी बात की। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 257 में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी मददगार अल्लाह है, वो उनको तारीकियों से निकाल के रोशनी में लेके आता है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जुल्मात से नूर की तरफ अल्लाह लेके आता है। लेकिन अल्लाह को छोड़ के जिनको पूजा जाता है, जिनके पीछे जाया जाता है, वो कहाँ लेके जाते हैं? वो रोशनी से खींच के तारीकी में। जो लोग कुफर की राह प्यार करते हैं उनका हामी और मददगार तागूत है, और वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच के ले जाते हैं, और ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा हमेशा रहेंगे। और तारीकियों से मुराद जहालत की तारीकियां हैं जिनमें भटक कर इंसान अपनी फलाह सादत की राह से दूर निकल जाता है और हकीकत के खिलाफ चलकर अपनी तमाम कुव्वत और कोशिशों को गलत रास्तों में सर्फ करने लगता है। और नूर से मुराद इल्म हक है, जिसकी रोशनी में इंसान अपनी और कायनात की हकीकत और अपनी जिंदगी के मकसद को साफ साफ देखकर भी जो है वो फिर एक सही रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन होता है। और फिर यहाँ पे अगली जो बात है, 1 मिनट दीजिए। जी, इसमें अगली जो बात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। अब यहाँ मुकालमा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का है कि उसने इस बात पे झगड़ा किया कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है। उसने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो जरा उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकरे हक शश्तर रह गया। उस पहले तो उसने कहा कि मैं ही, वो खुद आप जानते हैं ना कि खुदाई का दावेदार था और बहुत ज्यादा तकब्बुर था, और वो जो है वो उसने कहा कि मेरे इख्तियार में है सारा कुछ, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मौत देता हूँ। एक उसने जो है वो फर्द को जो है वो मरने वाले को जो है वो जिसके लिए फांसी मुकर्रर थी उसको छोड़ दिया, और जिसकी जो बेगुनाह था उसको मौत दे दी। तो ये उसने करके दिखाया। तो यहाँ पे उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी दलील दी कि अच्छा अगर ये तुम्हारे इख्तियार में है तो अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा उसको मगरिब से निकाल के ले आओ। अब उसको समझ कुछ ना आई कि वो क्या जवाब देता इस बात का। हैरान और परेशान तो हो गया, लेकिन अपनी उस चीज से वो नहीं हटा। तो अल्लाह कहते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। ज़ाहिर है फिर वो राह रास्त तो उसके नसीब में नहीं आती है जो खुद बात को समझना नहीं चाहता। अब हम देखें ना, हमने कोशिश की कि हम कुरान को समझे तर्जुमा तफसीर से। आपने इतनी मेहनत की, आप लोगों ने ढूंढा कहाँ पे हो रहा है। अब आपने बहुत सारे काम जो है वो छोड़ के पीछे बस से कुछ डाल के वक्त निकाला, सुन रहे हैं, अमल करेंगे, पेपर्स रिजल्ट, सारी कोशिश है ना इसके लिए। तो फिर अल्लाह ताला इसमें से रहनुमाई जो है वो अता कर देता है। और फिर मिसाल के तौर पर उसको देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ऊंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा ये आबादी जो हलाक हो चुकी है इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। उस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी बख्शी और उससे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो। उसने कहा 1 दिन या चंद घंटे। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं। और खाने पीने को देखो तो उसमें कोई तगय्युर ना आया, और गधे को देखा तो वो जो है बिल्कुल पिंजर जो है वो सीधा हो रहा था। तो ये मिसालें दे के बताया गया कि आखिरत जो है वो यकीनी है और आखिरत में जो है आना है। और इस आयत का अल्लाह ताला ने मुकम्मल इस बात पे की कि आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के जान लो कि अल्लाह ताला जो है वो हर एक चीज पर कुदरत रखता है।
اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ مالک مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو انہوں نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایمان رکھو مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک چیز ہوتی ہے ہم نے کسی کے بارے میں سنا اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہوا، پھر ایک اس کا درجہ ہوتا ہے ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، عین الیقین جس کو کہتے ہیں۔ ایک پہلی سٹیج ہے علم الیقین، کہ کسی چیز کے بارے میں علم ہونا۔ دوسری یقین کی سٹیج ہے کہ عین الیقین، آنکھ سے اس کو دیکھ لینا اور یقین آ جانا۔ اور تیسری ہے حق الیقین، کہ بندے کے ساتھ بالکل وہ واقعہ پیش آ جائے اور وہ اس کے اوپر اس کا اس قدر یقین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہاں انہوں نے جب کہا کہ یہ اطمینان درکار ہے، اطمینان یعنی کہ وہ جو مشاہدہ عینی سے ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ لینے سے اور اپنے ساتھ بیت جانے سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 4 جو ہے وہ پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ایک ایک پہاڑ کے اوپر ایک ایک جوز رکھ دو اور پھر پکارو، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ اور یہاں پہ آیت کا خاتمہ ہوا، وَعَلَمْ، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، با اقتدار اور حکیم ہے، زبردست حکمت والا ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو چاہے کر دینے والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر دینے والا ہے رب۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آخرت کے اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بات آئی ہے۔ اب اس میں کچھ کام جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج چونکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ سلائڈز نہیں چل سکی، گوگل میٹ پہ کلاس نہیں تھی، لیکن میں گروپ میں جو ہے وہ ڈال دوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھ لیں گے اور اس سے مستفید انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو اہم نکات ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، یہ ہم نے آیت 254 میں پڑھا۔ پھر آیت نمبر 255 میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی اللہ کی وحدانیت اور علم، طاقت اور مکمل کنٹرول کا اعلان۔ پھر 256 میں پڑھا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حق و باطل واضح ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہم نے 257 میں پڑھا کہ اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے بحث اور زندگی موت کا پیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اور پھر مردہ شہر جس کا دوبارہ افراد کا جو ہے وہ زندہ ہونا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں اضافے کے لیے مردہ پرندوں کا زندہ ہونا جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ ہے اس کے اہم نکات تھے۔ کرنے کے کاموں میں کیا ہے کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خاص طور پر آخرت کی فکر کے ساتھ، کیونکہ یہ کرنسی وہاں بیچی ہوگی اور اس کرنسی کے اندر کنورٹ ہوگی تو وہاں کام آئے گی، ادروائز یہ بیکار ہوگی۔ اور آیت الکرسی کو یاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جو ہے وہ نمازوں کے بعد بھی انشاءاللہ سبھی پڑھتے ہوں گے، دوبارہ ریمائنڈر ہے، اور سونے سے پہلے بھی۔ اور پھر دین کی دعوت میں نرمی، دلیل اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں پتہ چلا جو انہوں نے نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا۔ پھر اپنے ایمان کو صرف روایتی نہیں، دل کی گہرائی سے پختہ بنانا، پھر اللہ کی قدرت پر غور کرنا اور اس پر مکمل یقین رکھنا، اور توحید کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھنا۔ پھر نیک متقین لوگوں کی صحبت اور محبت جو ہے وہ تلاش کرنا، یہ میرے کرنے کے کام ہے۔ بچنے کے کام کیا ہے؟ تھنگس ٹو اوائڈ میں بخل کرنا اور مال کو صرف دنیاوی مقصد کے لیے خرچ کرنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین کو زبردستی نہ اپنے اوپر تھوپنا ہے نہ دوسروں کے اوپر تھوپنا ہے، بلکہ سمجھ کے ساتھ اور ریچ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اپنے لیے تو عظیمت کی راہ ہوگی، اپنے ذات کے اوپر تو بندہ زبردستی بھی کر کے اپنے آپ کو اٹھا کے اس کے اوپر کھڑا کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں ہوگی۔ دوسروں کے لیے رخصت کی راہ ہوتی ہے، عظمت کی راہ اپنے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو نجات دہندہ یا ولی نہیں سمجھنا، بغیر علم کے اللہ کی آیات پر بحث کرنا یا انکار کرنا جیسے نمرود نے کیا، اس رویے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کے اندر غور و فکر نہ کرنا، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ سے دوستی اور طاغوت کی دوستی سے بچنا، ظالم نہیں بننا کیونکہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارا پیٹا جائے، تشدد کیا جائے تو وہ ظلم ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید بس یہ ظلم ہے اور یہ ظلم تو ہم نہیں کرتے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو جو اس کا اصل حق ہے اس مقام سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔
یعنی کہ جس چیز کا جو اصل حق ہے اس کو اس کا اصل حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. جو ماں باپ کا حق ہے وہ ان کو نہ دینا، جو شوہر کا بیوی کا حق ہے وہ ان کو نہ دینا، جو بچوں کا حق ہے وہ ان کو نہ دینا، ان اور جو ہے وہ جگہ پہ اٹھا کے رکھ دینے کے مترادف ہے، اور یہی جو ہے وہ ظلم ہے. پھر سب سے آخر میں جو ہے وہ ریفلیکٹیو کوسچنز ہم لوگ رکھتے ہیں، غور و فکر کے اہم سوالات جو تدبر کرنے کے لیے ہیں، اور یہ ہر فرد نے انفرادی طور پہ اپنے اپنے طور پہ کرنے ہیں. ہماری ایک بہن نے کل کہا تھا کہ ان کے جوابات دے دیجئے، تو ان کے جوابات تو آپ لوگوں نے دینے ہیں نا. میں نے خود سے اپنا جواب خود اپنے آپ سے لینا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو خود جواب دینا ہے. اور جو کوئی بہت زیادہ اچھا بچہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں شیئر بھی کر دے گا، اور اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوگا. تو سب سے پہلا کوشچن کیا ہے کہ کیا میں قیامت سے پہلے اپنے مال کو نیکی کی راہ میں لگا رہی ہوں؟ ان کے سوالات ساتھ ساتھ ہی جوابات لیتے جائیں اپنے آپ سے، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے پھر وقت نہ ملے اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کر سکے، تو ہم ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں. کیا میں آیت الکرسی کو صرف زبانی پڑھتی ہوں یا اس کے مفہوم کو بھی جانتی ہوں؟ کیا میرا ایمان دلیل اور شعور پر مبنی ہے یا صرف رسم و رواجوں پر مبنی ہے؟ کیا میں دین کو نرمی، محبت اور حکمت سے دوسروں تک پہنچاتی ہوں؟ کیا میں مال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا چکی ہوں یا آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم نے خود کو دینے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.